بندوں کے لیے پیغام کیا بھیجتا ہے؟ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ عبادت کا حکم تو تمام انسانوں کو ہے، تمام جنوں کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں خلقت ہی نہیں ہے ان کی سوائے عبادت کے۔ جنوں انس سب کو عبادت کا حکم ہے، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے اسپیشل پیغام ہے، خصوصی پیغام ہے۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ قد افلح المومنون، مومن فلاح پا گئے، یقیناً مومن فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو عجز و انکسار کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، منکسر المزاج ہو کر، خلوص کے ساتھ، مخلصی کے ساتھ اس کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نمازی ہو۔ نمازی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مومن ہو، نمازی کا مومن ہونا ضروری نہیں، لیکن مومن کا نمازی ہونا ضروری ہے۔ اگر نمازی ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں تو ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس اپنے نمائندوں کے ذریعے، اپنے لشکروں کے ذریعے انسانوں پر جو حملے کرتا ہے، اس میں ایک حملہ یہ بھی ہے کہ وہ نمازیوں کو ریاکاری کی نماز پڑھاتا ہے، تکبر کی نماز پڑھاتا ہے، وہ ایسی نماز پڑھاتا ہے جو بے توجہی اور ناسمجھی کی نماز ہوتی ہے، جس کے بعد فائدہ کچھ نہیں ہوتا اس نماز کا۔ وہ شیطان اپنی طرف ان کو کھینچ لیتا ہے، نماز ان کی اپنے لیے پڑھوا لیتا ہے۔ تو ہر نمازی کے لیے مومن ہونا ضروری نہیں۔ ریاکاری کی نماز پڑھنے والا اپنا حصہ پا چکا، متکبر اللہ کو پسند نہیں، اس کی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں، اور بے توجہی کی نماز پڑھنے والے کو نماز کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں معاف کر دیے جائیں گے، ہمارا کوئی حساب نہیں، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ یہ بڑے نمازی بھی ہوں گے۔ تو جب یہ جائیں گے، حساب ہوگا، یوم حساب جب یہ چلیں گے تو ان کے لیے آواز آئے گی کہ فوہم، ان کو روکو، انہم مسئولون، ابھی تو ان سے سوال کیا جانا ہے۔ اب ہر نمازی کا مومن ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر مومن کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص مومن ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو وہ سمجھ لے کہ اپنی مومنیت میں ناقص ہے، وہ صرف اس کا دعویٰ ہے۔ ایڈمیشن، ڈیکلریشن اس وقت ہوگا جب نماز پڑھ کے اس کو ثابت کرے گا۔ کسی چیز کا دعویٰ کرنا کوئی کمال نہیں، اس کو ثابت کرنا اصل کمال ہے۔ ثابت کر کے یہ بتانا پڑتا ہے کہ میری مخلصی کہاں تک ہے۔ مومن بندے نماز پڑھیں گے تو مومن ہیں، فلاح پھر ہی پائیں گے، اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے۔ دیکھیے، مومن وہ شخصیت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز اور صبر کو اس کا ہتھیار بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ذریعے سے استعانت حاصل کرو، معاونت حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ یہ مومن کا مدد طلب کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سب سے پہلا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے، بالخصوص اس کا حکم دیا ہے کہ استعینوا بالصبر، دوسری جگہ فرماتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ کے ذریعے نماز استعانت حاصل کرو، مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یقیناً یہ گراں ہے، یہ کرنی مشکل ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ماں سوائے ان کے جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جو ان عجز و انکسار کے ساتھ اس کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے لیے یہ گراں نہیں ہے۔ نماز اگر مومن پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ فحاشی اور عریانی سے بچاؤ کا ہتھیار ہے۔ یہ ہر چیز کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد حاصل کرنے کا ہتھیار ہے، استعانت ہے، استعانت کا کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کس چیز کی استعانت؟ تکبر کے خلاف استعانت، اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعانت۔ نماز کے ذریعے جس چیز کے خلاف مدد طلب کرو گے تمہیں ملے گی، لازم ہے کہ وہ مل کے رہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے ذریعے استعانت طلب کرو، معاونت طلب کرو، مدد طلب کرو۔ جو مانگے گا اس کو مل کے رہے گا نماز کے ذریعے۔